الحمد للہ نحمدہ ونصلی وعلی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث الاممی۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر اور اس سوشل لنک کے ذریعہ سے پوری دنیا سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں، اور جس طرح ہر جمعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جاتی ہے اور آپ اس کو سماعت کرنے کے لیے اور پھر ہم سب اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ گفتگو ایسی جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہو، عبادت، ریاضت، ہر کام اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اوامر بھی موجود ہیں، کچھ ایسے نواہی بھی موجود ہے کہ جن پر عمل کر کے اور ان سے دور رہ کے اس عبادت کی کاملیت، اس عبادت کی افضلیت اور اس عبادت کے اثرات و ثمرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی کچھ اسی پیرائے میں ہے کہ خدمت خلق کی فضیلت کیا فقط نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے، یا فقط روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، یا فقط زکوٰۃ دینا ہی عبادت ہے؟ تو آج ہم اس میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے اوامر ہیں کہ جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور کون سے ایسے نواہی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید 28واں پارہ سورہ حشر جس سے میں نے تلاوت کی، رب کائنات نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہیں۔ اس آیت مقدسہ کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ کسی کی حاجت روائی میں مشغول رہتے ہیں،
جو لوگ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، جو لوگ کسی کے ساتھ محبت کا عمل رکھتے ہیں، خدمت خلق، چونکہ خدمت، اسے لفظ جو خدمت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کسی بندے کے ساتھ اس کی چاہت کے امر پر عمل کرنا، اسے خدمت کہا جاتا ہے۔ بالفرض اس لفظ کو ہم سادہ کریں، گرمی کا موسم ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں پانی کا گلاس آپ کو پیش کر دوں، اس امر پر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، پیاسا ہے، گرمی میں آیا ہے، اس کو پانی پیش کر دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ خدمت ہے۔ خلق کا معنی ہے مخلوق، خلق کا معنی ہے مخلوق، اور یہ جو لفظ بنتا ہے نا خدمت خلق، جس طرح نماز عبادت ہے تو نماز کیسے عبادت ہے؟ ان رکعتوں کو مکمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ روزہ کیسے عبادت ہے؟ طلوع فجر سے لے کر، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک جو ہے، طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، یہ روزہ ہے تو پھر عبادت ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو عبادت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کسی کو کسی کی سہولت کے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وہ عمل کر دینا، اسے خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب نے فرمایا کہ گویا کہ تمہیں اس امر کی بڑی ضرورت تھی، پانی کا گلاس تیرے پاس تھا، گویا کہ تجھے اسے اپنی پیاس بجھانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود تو نے کسی کو پیش کر دیا، تو یہ خدمت خلق ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف پہ تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی فلاں شخص ہے، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، میرے اس نے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے، واپس نہیں کر رہا، اور میں سخت پریشان ہوں۔ وہ صحابی رسول اٹھے اور اس کے ساتھ چل پڑے جوتا پہن کر۔ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف پہ ہیں، آپ مسجد سے باہر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کی خدمت کرنا، کسی کے لیے سہولت بن جانا، کسی کی ضرورت کو اپنا پورا کر دینا، کئی سالوں کے اعتکاف کے برابر ہے۔ یعنی ان کا عمل یہ تھا، کسی کی سہولت کے لیے کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کے سکون کا، راحت کا سبب بن جانا، یہ خدمت خلق ہے۔ کسی کی راحت کا سبب بن جانا، کسی کی خدمت کا سبب بن جانا۔ حدیث مبارکہ میں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو نفع ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے دوسرے لوگوں کو، فرمایا گیا وہ بہترین لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ جس کے شر سے لوگ اس سے بھاگیں اور اس کے قریب نہ آئیں۔ فرمایا وہ بدبخت ہے۔ شر کس کا ہوتا ہے؟ بھئی بندے نو ڈر ہوئے، دفع کرو یار اس بندے نو، یہ کول بیٹھے تھے، انہیں لفظ ہی برا بولے گا، اس سے مجھے تکلیف پہنچے گی، تو لوگ اس کے قریب بیٹھتے ہیں نہیں۔ لوگ کس کے قریب بیٹھتے ہیں؟ جو لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، راحت کا سامان بنتا ہے، جس کا ایک لفظ لب ہلنے پر اگلے کو فرحت مل جائے، خوشی مل جائے، یہ خندہ پیشانی کے ساتھ وہ کسی آنے والے کو جو ہے جناب دیدہ فرش راہ ہو جائے، اس کے پاس لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی خدمت ہے۔ ہم عرف عام میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جیب سے پیسے دینا خدمت ہے، کسی کو کھانا کھلانا خدمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی کے لیے اپنا وقت صرف کرنا یہ بھی خدمت ہے۔ وقت تھا، قیمتی تھا، مجھے اور بھی کام تھے، لیکن میں نے اپنی ذات کے کام چھوڑ کر آپ کی اگر میں ساتھ بیٹھتا ہوں، آپ سے گفتگو کرتا ہوں، قرآن و سنت کا پیغام پیش کرتا ہوں، تو یہ بھی خدمت خلق ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑا ہے اور خلق کی سہولیات کے لیے کام کیے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 رب کائنات نے ایک پورا منشور حیات دے دیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ تو یہ خدمت خلق کا ایسا پہلو ہے، فرمایا حسن اخلاق یہ بھی خدمت خلق ہے، بھلائی، کسی کو فائدہ دینا، حسن اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ گفتگو کر لینا، کسی کو سینے سے لگانا، کسی سے محبت کرنا سخت ضرورت مند تھا۔ قرآن کی جو آیت ہے نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا کہ ضرورت اپنی بھی تھی لیکن اگلے کو زیادہ ضرورت مند سمجھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مجاہدین تھے، یہ نصاب کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مجاہدین تھے اور سخت زخمی تھے، اور ایک مجاہد کی آواز آئی، الاتش آتش آتش، میں پیاسا ہوں، مجھے تکلیف ہے، زخموں سے بدن چور چور تھا۔ وہ پانی لینے والا جو شخص ہے وہ بھاگ کر اس کے قریب جاتا ہے، دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے بڑی تکلیف ہے، حالانکہ وہ بندہ بھی محتاج تھا، ضرورت مند تھا، زخموں سے چور چور تھا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ، جا پہلے اس کو پانی پلا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی، مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ کراہ رہا تھا، فرمایا جا پہلے اس کو پانی پلا، مجھے چھوڑ دے۔ وہ شخص جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی جان آفری کی سپرد ہو چکی تھی۔ واپس دوڑا پچھلے کے پاس، دیکھا وہ بھی انتقال کر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے۔ پہلے کے پاس بھاگا، دیکھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دوسروں کی ضروریات پوری کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح مختلف شعبہ جات کے اندر مدرس ہے، ڈاکٹر ہے، مختلف شعبہ جات کے اندر وہ لوگ ہیں، ماسٹر ہے، اسکول ماسٹر ہے، اسی طرح کوئی جناب خطیب ہے، کوئی عام سوشل ورکر ہے، منسٹر ہے، چودھری ہے۔ ان کو اس عمل کے اندر جسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تسی کی کر دے ہو، بندہ کہتا جی میں سوشل ورکر ہاں۔ سوشل ورکر سے مراد یہ ہے کہ میں لوگوں کے کام کرتا۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو گویا کہ لوگ اس کے پاس فیس دے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کی تشخیص اچھے طریقے سے کرے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک بڑے اچھے بہت بڑے نامور ڈاکٹر ہیں لاہور کے اندر، تو وہ زیادہ تر امریکہ میں رہتے ہیں، تو میں ان کے پاس خود گیا ذاتی طور پر۔ تو جب میں نے ان کے پاس پہنچا، میں نے اپنی رپورٹس ان کو چیک کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا میں آپ کو جو ہے کوئی میڈیسن تجویز نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا، یہ جو میں نے رپورٹس دیکھی ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے۔ تو مجھے انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، میرا تعارف ہوا ان کے ساتھ۔ جب میں باہر نکلا تو انہوں نے اپنے وہ جو بندہ وہاں اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جو فیس لیتا ہے، اسے کہا کہ ان کی فیس واپس کر دی جائے۔ میں جب باہر آیا تو اس نے میری فیس مجھے واپس کر دی۔ میں پلٹ کر پھر کمرے میں گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ چونکہ آپ نے ٹائم دیا ہے، مجھے دیکھا ہے، تو فیس کیوں واپس کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ میں نے آپ کے لیے کوئی نسخہ نہیں لکھا تو لہذا فیس میری بنتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے خدمت خلق۔ یعنی انہوں نے کہا میں نے نسخہ ہی نہیں لکھا تو لہذا میں فیس نہیں لوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر عبادت شروع کر دو، بلکہ نیکی یہ ہے، قرآن ہے بھائی، فرمایا نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، مال باوجود عزیز رکھنے کے۔ مال عزیز ہے نا ہمیں سب، یہ فرمایا مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور دستے سوال دراز کرنے والوں کو دیا جائے اور گردنوں کو چھڑانے میں خرچ کیا جائے۔ گردنوں کو چھڑانے سے مراد اس دور کے اندر غلاموں کو خریدا جاتا تھا،
غلام لوگ رکھتے تھے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلاموں کو خرید لیتے تھے اپنے مال سے. تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ گویا کہ تمہیں مال عزیز ہے، لیکن اس مال کو لوگوں کے لیے خرچ کر، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے خرچ کر، لوگوں کو، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کر، قربان جاؤں. فرمایا نماز پڑھ اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے دوران، مصیبت میں. اور آگے فرمایا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان میں سچے ہیں، اس ایمان میں سچے ہیں. یعنی قرآن مجید کا اسلوب ہمیں یہ ملا. فرمایا عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کر لو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو. فرمایا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود مال چونکہ تمہیں عزیز ہے، عزیز ہونے کے باوجود اس مال کو لوگوں کی سہولت کے لیے خرچ کرو. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مردہ نہیں، مرتا نہیں ہے. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو کنواں کھدوا جائے، جو راستہ تعمیر کروا جائے، جو سرائے مہمان خانے بنا جائے، جو دسترخوان بچھا جائے، تاکہ جب تک ان کا عمل جاری رہتا ہے وہ خدمت خلق کے پہلو وہ شخص اس میں مصروف ہے. حدیث مبارکہ میں دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن رب ان لوگوں کو مصیبتوں سے بچا لے گا، ان پر نرمی کر دے گا، سختی سے بچا لے گا. یا رسول اللہ کن لوگوں کو؟ فرمایا جو دنیا میں لوگوں پر نرمی کرتے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کی مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، مصیبتوں کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، رب حشر کی مصیبتوں سے ان کو بچا لے گا جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی داد رسی کرنا، اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یعنی ہم لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، تو فرمایا گیا اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ اللہ اور لوگوں کے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے کام کب کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی مخلوق کے کام کرتا ہوں، اللہ میرے کام کرتا ہے. اور خلق کو، مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا ہے. کیا؟ اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا. فرمایا تم لوگوں کی مصیبتوں، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنے دل میں لے لیتے ہو، لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے ہو، ان کی خدمت میں رہتے ہو، ان کی خیر خواہی میں رہتے ہو. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندوں سے کہے گا حشر کے میدان میں کہ اے بندے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا یا اللہ عجیب بات ہے، تیری شان بے نیازی، تیری سمدیت، تیری الوہیت، تیری رحیمیت، اور تو بھوکا جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جہت و جہاد سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. یا اللہ تو کیسے بھوکا؟ یا اللہ تو پیاسا؟ یا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ شافی الامراض تیری شان ہے، لوگوں کو رزق تو تقسیم کرتا ہے، یا اللہ تو بھوکا کیسے؟ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرمائے گا کہ فلاں وقت میں ایک شخص تیرے سامنے بھوکا تڑپ رہا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو اسے کھانا کھلا دیتا تو ایسے تھا کہ جیسے تو نے مجھے کھانا کھلا دیا. تیرے سامنے پیاسا بندہ بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. تیرے سامنے بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا. تو رب کائنات اللہ کی مخلوق کی خدمت پر ایسے خوش ہوتا ہے
کہ جیسے اللہ کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اولیاء اللہ صالحین کا جو پیغام ہم تک پہنچتا ہے، اور یہ جو خانقاہی نظام ہے، جو آستانے ہیں، یہ ایک بہت بڑے ٹرسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیریٹی ہے کہ جس میں ہم خرچ تو ہم روپیہ کرتے ہیں، لیکن وہاں جو اجر ہے وہ کروڑوں کا ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ خانقاہوں پر، آستانوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں ہے؟ اس فلسفے کو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خانقاہوں پہ نذرانہ دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ نظام چلتا ہے، ہمارے پیسے سے چلتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ چونکہ جو خانقاہی لوگ ہیں، جو وہاں کے منتظمین ہیں، جو صحیح معنوں میں خدمات کر رہے ہیں، وہاں ایک دسترخوان کا ایسا ٹرسٹ ہے۔ آج دیکھیں کہ لوگ 4 دن کے لیے یہ رمضان میں دسترخوان لگائے، کتنے لوگوں نے گورنمنٹ سے ٹیکس معاف کروا لیا، کتنے لوگوں نے وہ دسترخوان دکھا کر کس قدر چیریٹی اور چندہ اکٹھا کیا، کتنے لوگوں نے اس کو فیس بک، سوشل میڈیا اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتا کر پیسہ حاصل کیا، کتنے لوگوں نے گورنمنٹ سے اپنے جناب پچھلے واجبات بھی معاف کروا لیے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ خانقاہی نظام جو 1000 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور یہاں ہر خانقاہ پر، ہر آستانے پر جو دسترخوان کی صورت میں، جو کھانے کی صورت میں، لنگر کی صورت میں اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی کسی سوشل میڈیا پہ آیا وہ؟ کبھی کسی نے گورنمنٹ کو دکھا کر واجبات کو کلیئر کروایا؟ وہ تھا دکھانے کے لیے، اور یہ تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ہمارے گھر میں 4 مہمان آ جائے تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ملنے والے ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، سانگھداری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ لیکن خانقاہی نظام میں جو دسترخوان ہے، وہاں رشتہ دار نہیں ہوتے، وہاں سانگھداری نہیں ہوتی، وہاں دوستی نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب یہ پھر ہمیں یا جس کو وہ سعادت ملے کہ جو اس میں شامل ہو جائے، اب اس کو اجر، اس کو درجہ، اس کو مقام، اس کو جناب نیکی اس حصول کے مطابق مل رہی ہوتی ہے۔ بالفرض میں اس لفظ کو اور سادہ کر دوں کہ میں بالفرض 2 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنا حصہ شامل کر دیا ایسے دسترخوان میں کہ جہاں 1000 لوگ کھا رہے ہیں، تو میرا 2 کو کھلانا نہیں ہوگا، وہ 1000 کو کھلانا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ رب العزت نے خدمت خلق کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے اس امر کو اتنا محبوب جانا، اتنا محبوب جانا، اتنا محبوب جانا، اگر اسی لفظ کو ہم کھولیں تھوڑا سا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے عرض کیا، مالک پریشانی ہے، تکلیف ہے، کیا کروں؟ خالق لم یزل نے فرمایا، پیارے موسیٰ پاک زبانوں سے دعا کروایا کرو، پاک زبانوں سے دعا کرواؤ۔ عرض کیا ایک نیا جھگڑا بن جائے گا، کس سے پوچھو تیرا منہ پاک ہے، کس سے پوچھو تیرا منہ پلید ہے، تو ایک نئی پریشانی بن جائے گی۔ تو فرمایا گیا، پیارے موسیٰ خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیجئے، دسترخوان کو وسیع کر لیجئے، وہاں پاک زبانوں والے بھی بیٹھیں گے، گنہگار بھی بیٹھیں گے، کوئی تو ایسا ہوگا جو تمہارے حق میں دعا کر دے گا۔ اور خدمت خلق اس امر پر کہ کسی کے ساتھ ذاتی مفاد، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، ذاتی مفاد کی امید کرنا کہ بھائی عباس صاحب بیٹھے ہیں، چوری صغیر صاحب بیٹھے ہیں، میں یار ان کو کھانا کھلا دوں، ان کو کپڑا پہنا دوں، یہ میرے کام کر دیں گے، تو یہ خدمت نہیں ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت یہ ہے کہ جو کر دیا ہے اس کی رضا کے لیے کر دیا ہے۔
اب اس سے اس کا کریڈٹ نہیں لینا، اب یہ دل میں خیال بھی نہیں رکھنا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ فرماتے ہیں طریقت کا سارا سبق اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، وہ کسی حال میں ہو، وہ کسی حال میں ہو۔ قربان جاؤں میرے حضور قبلہ عالم، میں نے کبھی جمعہ میں ایسے واقعات آپ کو سنائے تو نہیں، چونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی بات کرنے کے لیے سناتے ہیں۔ حضرات قرآن و سنت کا پیغام دینے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ ہمارے تربیت کے پہلو ہیں، ہمارے بزرگوں ہمارے مشائخ کا جو عمل ہوتا ہے، جو استاد کا عمل ہوتا ہے، وہ شاگردوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، شیخ کا عمل موریدین کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، والد کی زندگی اولاد کی تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر بصورت والد دیکھوں یا بصورت شیخ دیکھوں تو یہ میرے لیے بڑی تربیت کا ایک پہلو تھا کہ رات کا وقت تھا، 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا، سردیوں کا غالباً موسم تھا، اور یہ حضور قبلہ عالم جو ہے گھر چلے گئے، میں بھی کہیں سے آیا، محفل سے لیٹ آیا، تو میں آ کر جب میں آپ کے کمرے میں پہنچا تو آپ وہاں تشریف فرما تھے، میں نے دست بوسی کا شرف حاصل کیا، ابھی بیٹھا ہی تھا تو بھائی ذوالفقار نے باہر سے فون کیا کہ جناب ایک بچہ ہے، اس کو کچھ لوگ لے کر آئے ہیں اور وہ مریض ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ میں نے اسے کہا کوئی جان پہچان والا ہے؟ کہتے جان پہچان والا بھی نہیں، نئے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کس کا فون ہے؟ میں نے کہا ذوالفقار کا فون ہے، اور اس طرح بتا رہا ہے سردی کا موسم، قبلہ عالم نے رضائی جو کمبل اوپر تھا اس کو پیچھے کیا، چادر لینا بھی گوارا نہیں کی، اور رومال اپنے سر پہ رکھا اور فوراً باہر تشریف لے آئے۔ نہ ان سے جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ جناب ان کا پتہ ہے کہ کون ہے، اور رات کے اس پہر میں یہ پروٹوکول آپ تشریف لائے، اس کو دم کیا، تعویذ دیا۔ اب خدمت خلق کا یہ پہلو تھا، اسے آپ کرامت سمجھ لیں یا اللہ کی عنایت سمجھ لیں۔ کرامت بھی تب بنتی ہے جب اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا مچھلی کی طرح ایسے ایسے، وہ بالکل سکوت کی حالت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے دم فرمایا، ابھی ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو چائے پلاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے دیکھا 2-3 گھنٹے تک میں یہ دیکھتا رہا عمل، آپ بیٹھے رہے اور اس عمر پر کہ یا اللہ اس پہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما دے۔ تو یہ وہ خدمت خلق کے پہلو ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عزیز داری نہیں ہے۔ بھائی عزیزوں کے لیے دروازہ کھولنا اور بات ہے، کسی بندے کے ساتھ تعلق داری ہو، امیر کبیر آدمی ہو، رات کو کسی کے پاس آ جائے، لوگ دروازہ کھول لیتے ہیں کہ چودھری صاحب آئے ہیں، پیر صاحب آئے ہیں۔ تو ایک عام آدمی جس کے ساتھ تعلق داری نہیں ہے، اس کی خدمت میں اس قدر جاں گسل ہونا، اسے خدمت خلق کہا جاتا ہے۔ تو خدمت خلق میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس بات پر اس بندے کی خدمت کر بھی دی اور پھر اپنے جذبے کو بھی سلامت رکھنا، یہ ایک بڑا، یہ بھی تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے۔ وقت چونکہ اب ہو رہا ہے، جذبے کو بھی سلامت رکھنا کہ ایک بندے کی خدمت کر دی تو بندہ بعد میں لمبی تان کے سو گا جی ہن میرا کم مک گیا ہے، نہیں، اس جذبے کو دوبارہ سلامت رکھنا، اس کی خدمت کی ہے، کر دی ہے، دوسرے کی، تیسرے کی، اس امر پر، اس امر پر، اس پہلو پر، اس پہلو پر، ہر پہلو پر دل اور ذہن میں خیال یہ رکھنا، خلوص اور اخلاص کی چادر کو لپیٹ کے رکھنا۔ اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو تو خدمت کا جذبہ ذہن میں آتا ہی نہیں، دل میں آتا ہی نہیں۔ بھئی اپنے مال کو عزیز، قرآن کا فیصلہ آ گیا کہ وہ شے جو عزیز ہے، چوتھے پارے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ شے جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں محبوب ہے، یعنی میں نے اگر یہ لباس پہن رکھا ہے تو اس وقت نہیں کسی کو دینا جب یہ پھٹ جائے، جب یہ ختم ہو جائے۔ اگر میں دینے کا جذبہ رکھتا ہوں تو اس کنڈیشن میں بھی دینے کا جذبہ رکھوں، اس حال میں بھی دینے کا جذبہ رکھوں، اور اپنی ضروریات کے لیے اگر میرے پاس 20 سوٹ بھی ہوں تو کس کام کے جو اندر پڑے رہے۔ تو اگر 2-4 میں رکھ لوں،
جو میں روزمرہ میری استعمال میں رہے اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دوں تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری قبر کے لیے، میری بخشش کے لیے وہ عمل زیادہ ضروری ہے، وہ عمل زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، ایک سادہ سی بات ہے، کھانا اگر ہم بچا کے رکھ لیں تو دوسرے دن کیا ہوگا؟ باسی ہوگا، خراب ہو سکتا ہے، یا رات بھر فریج چلانی پڑے گی۔ تو اگر کسی کو پکڑ کر ساتھ بٹھا کر کھلا لیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام کو شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ اس فلسفے کو نہیں ہم سمجھتے۔ آج کی طب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ شوربہ کھانا بیماریوں سے نجات کا سبب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ لنگر خانوں میں شوربے کا بنایا جاتا ہے۔ اس کی 2-3 حکمتیں ہیں۔ ایک تو شفا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں شام کو، امہات المومنین سے فرماتے ہیں شام کو شوربہ زیادہ کر دیا کرو تاکہ کسی اور کے کام بھی آ سکے، کسی اور کے کام بھی آ سکے۔ اگر ایک چیز کو ایک بندہ کھاتا ہے تو 2 4 5 لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، خدمت خلق کے پہلوؤں میں اپنی زندگی کو ڈھال لینا، یہ اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ بندہ رب کی مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کو نوازتا بھی ہے، اس بندے کی بخشش بھی فرماتا ہے، اس بندے پر کرم نوازی بھی فرماتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلا، ہمارے عرف عام میں ہم نے اپنے گھر میں اس بات کو سنا، حضور قبلہ عالم اکثر یہ فرماتے ہیں کہ مہمان آئے تو رحمت ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا، احادیث ہم نے آج پڑھی ہے، لیکن یہ معقولے، یہ گفتگو تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو مہمان کا قدم پڑنے سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ گو کہ وہ چاچا ہے، وہ ماموں ہے، وہ عزیز ہے، وہ رشتہ دار ہے، تو اس کے آنے پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے، اپنے مال کو، اپنی جان کو، مال نہیں پیش کر سکتا بندہ، تو اپنی جان، اپنا درد، اپنی محبت، یہ لوگوں کے ساتھ پیش کی جائے، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بخشش کا سامان بھی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ جو ہے ایک ایسا پہلو ہے خوبصورتی کا اور محبت بڑھانے کا، محبت بڑھانے کا۔ بھئی ایک بندہ بالفرض مجھے ہی ملا ہے، تو میں بیٹھا ہوا منہ بنا کر، تو وہ بھی ملے گا، چلا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ تھوڑا مسکرا کر، سینے سے لگا کر، یا اس کے حال احوال پوچھ کر ملوں تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ کہے گا بھائی بڑی گل ہے، ہاں جی، میں اتنی دور سے گیا تو یہ مجھے ملا ہے، مسکرایا ہے، محبت کی ہے۔ حالانکہ اس بندے کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، راضی اپنے رضا کو جو ہے خدا کو کرنا مقصود تھا، لیکن راضی اللہ بھی ہوا، اللہ کا بندہ بھی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہوا، اللہ کا بندہ بھی ہوا۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بالفرض میں پنکھا لگا دیتا ہوں اس امر پر کہ بھئی پنکھا لگاتا ہوں، یہاں اللہ کے بندے بیٹھیں، اللہ تو نہیں آ کر بیٹھے گا مسجد میں، اللہ تو نہیں آ کر بیٹھے گا، اللہ کے بندے بیٹھیں گے۔ اب جب اس پنکھے کی ہوا اللہ کے بندے کے لیے راحت کا سبب بنے گی تو اللہ بھی راضی ہوگا۔ میں یہاں قالین بچھا دیتا ہوں، دروازہ لگوا دیتا ہوں، اللہ کے بندوں نے بیٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو کیا میں نے عبادت گاہ کے لیے، اللہ کے بندوں نے وہاں بیٹھنا تھا، تو اس پر اللہ بھی راضی ہوا۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اللہ کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما لے۔